ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों की एक उरिया तस्वीर अफसर सुल्ताना के कलम से ते से तिकोन। कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। हवा में खुनकी सरे शाम ही बढ़ गई थी। निम्मू को ये मौसम बहुत पसंद था। मौसम से बड़ा मुनसिफ उसकी ज़िंदगी में आया ही कब था। जितना अमीर को फैज़याब करता था उतना ही निम्मो मज़े उठाती थी। वही पतली सी कमीज़, वही उधड़ा सा स्वेटर जो कभी उसकी माँ पहनती थी, अब उसका हो गया था। अब उसकी माँ बेगम साहिबा की दी हुई बदरंगी शॉल को ओढ़कर काम पर जाती थी। ठंडी हवा को परे हटाकर निम्मो तेज़ तेज़ हाथों से घर का सारा काम समेटकर टाट के पर्दे से उस पार झांकने लगी। सड़क के दूसरी तरफ बड़ी चहल पहल थी। उधर खूबसूरत कोठियाँ और इधर झोंपड़ियाँ, उधर इमारत डोलती थी, इधर गुर्बत उधेड़ती थी। वहाँ अय्याशियाँ, यहाँ मायूसियाँ। बिल्कुल सामने की नीली कोठी में उसकी माँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम करती थी। बेगम साहिबा के मेहमानों की आमद उसके बूढ़े वजूद में हरारतें और तवानाइयाँ उतार डालती थीं। ये ओवर टाइम होता था जो उसे अच्छे खाने की सूरत में मिल जाता था। उसकी बेगम साहिबा आते वक्त बहुत सा खाना फ्रीज़र में रखवा कर उसे भी दे डालती थीं। वापसी में वो ये खाना निम्मो को पकड़ाते पकड़ाते बेटे की याद ज़रूर दिला देती, उस ताकीद के साथ कि सब कुछ बेटे के लिए रख छोड़। उसके बेटे को दाल सब्ज़ी से नफ़रत थी। वो गोश्त और बेहतरीन खाने का शौकीन था, जिसे पूरा करने के लिए इस बूढ़े और कमज़ोर वजूद को सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ती थी। निम्मो माँ की इस तफरीक पर बहुत झिल्लाती थी, झगड़ पड़ती, पर भाई था और मोहब्बतों में बहनों का कोई सानी नहीं होता। वो बेदरेक बांटती हैं, बिलाशुबा सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं, लेकिन मोहब्बत में भी बर्दाश्त की एक हद होती है। भाई से बेइंतहा प्यार तो उसे भी था, चाहती तो वो भी बहुत थी, इसीलिए जहाँ तनकीद करती वहाँ खामोश भी हो जाती थी। वो पर्दा सरका के देखती चली गई, अजीब सी रौनक के साथ। कहीं कहीं चिरागा भी था, और तो और अम्मा जिस कोठी में काम करती थीं वहाँ दिए भी जल रहे थे, टिमटिमाते झिलमिलाते दिए जो कांपते कांपते फिर भड़क उठते थे। निम्मो को महसूस हुआ ये रोशन रोशन दिए उसकी कमज़ोर वजूद में उतरते जा रहे हैं, उसकी बेरौनक ज़िंदगी में नूर भर रहे हैं। वो अपनी दुनिया से बेखबर हो गई, किसी और ही जगह, किसी और ही जहाँ में, जहाँ सुख, चैन, दायमी क़ल्बी सुकून उसका मुंतज़िर था। अब क्या ताक झांक में लगी है निम्मो? माँ ने एक नहीं कई आवाज़ें दी, पर निम्मो अपनी दुनिया की कहकशां में ऐसी गुम हुई कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया। निम्मो, कान बंद हैं क्या? कौम अक़वा झांक रही है, इधर आ जा, मैं थक गई, लिफाफे बनाने में आ मदद कर। माँ के तकरीबन चीखने पर वो पलट आई। अम्मा मुक़द्रे दूर बैठी हुई आरतन मुस्कुराई। तुम्हारी बेगम वाली कोठी में जलते दिए बहुत भले लग रहे हैं, पूछना किस लिए जलाए थे? उसने गोंद का प्याला अपनी तरफ खिसकाया। पूछना क्या, मुझे मालूम है। माँ ने फ़क्री अंदाज में बेटी को देखा। सारे दियों में तेल मैं ही डालकर आई थी। बेगम साहिबा की सालगिरह होगी, उसने क़याफ़ा लगाया। लिफाफे को सख्ती से बंद किया और माँ की तरफ धकेलने के से अंदाज में फेंका। ना। माँ को निम्मो का अंदाज़ पसंद ना आया और वो ज़ब्त कर गई। निम्मो बहुत काम की लड़की थी, अलबत्ता डांट फिटकार के बाद 1 घंटा काम का वक्फा ज़रूर कर डालती थी, और इस वक्त माँ ये रुकावट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। ना, माँ मुस्कुराई। बेगम साहिबा बता रही थीं, इस दिन आज़ादी का फ़ैसला हुआ था। कैसी आज़ादी अम्मा? उसने 3-4 लिफाफों में मज़ीद गोंद चिपकाया। आज़ादी का पीछा छोड़, लिफाफे ख़त्म करके भाई के लिए गर्म रोटियां डाल दे, आते ही भूख लग जाती है। मजाल है जो 2 मिनट भी भूखा बैठ ले, चीखें मारने लगता है। ममता के नूर से माँ का चेहरा जगमगा उठा। निम्मो ने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, अलबत्ता फिर आज़ादी के बारे में सवाल दागा। अम्मा की कैसी आज़ादी है? वो लिफाफे ख़त्म करके टीन के डब्बे से आटा निकाल कर पलटी। मर्द लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ख़ता मर्द करके भाग जाए, उस घर की औरतों को बेलिबास करके गलियों में घुमाते हैं। कोई एहतजाज नहीं करता, नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे भी इसी मोहल्ले में रहना है। लिहाजा वो खामोशी से अपने घर सुधारता है। उस्ताद को नसीहत करने पर हाथ पैर तोड़कर बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। अब वो उम्र कैद का मरीज़ बनकर बेकसी और बेबसी की जिंदा लाश बन जाए। उसके बच्चे भूख से तड़पें, उन्हें स्कूलों से उठवा लें, किसी को ना तरस आए ना हमदर्दी। और अम्मा, तुम्हें क्या मालूम,
इसी आज़ाद मुल्क में गरीब औरतों को चोरी के शक में अदालत में डलवा कर नाजुक अज़ा में मिर्चें भरवा कर उनसे वो इल्ज़ाम भी इकरार करवा लिया जाता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। ये कैसा आज़ाद मुल्क है। वो तसलसल से बोलती चली गई, जैसे एक एक लफ्ज़ असबर करती रही हो। अब बारी अम्मा के घूरने की थी। वो चंद लम्हों तक तो हैरत से अपनी बेटी का मुंह देखती रहीं। उसने कब सोचा था उसकी बेटी यूं बोलेगी, और वो भी इतना खरा खरा सच के गैरत वाला तो डूब कर मर जाए। फिर अचानक ही वो गुर्राई कि अगर ऐसी लड़कियों की ज़बान खुल जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क़यामत बर्पा हो जाती है। चुपचाप रोटियां डाल, गुद्दी से ज़बान खींच लूँगी। वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए बोली, बड़ा मुंह खुल गया है तेरा, बनकर अपनी फरहत बाजी के यहाँ जाना। जब से तूने वहाँ नौकरी की है अकल बहुत चल पड़ी है और ज़बान भी तेज़ हो गई है। आइंदा ऐसी बात की तो जूते मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूँगी। माँ के तड़ तड़ बोलने पर वो वहाँ से बावर्ची खाने की तरफ जा बैठी। लो, पक गई रोटियाँ, और कोई हुक्म? निम्मो देर बाद पलटी तो खतरे रूठी थी। आपके शहजादे के लिए मुर्गी की 3 बोटियाँ थीं, सालन बना दिया है, खा लेगा ना शौक़ से। बेटा, माँ थी, तरस आ गया। ये माँ भी क्या चीज़ होती है। सारा प्यार ढेर से शफ़क़त दिए औलाद को कामियों समेत चाहती है, चाहे उसकी गलती हो ना हो। और निम्मो तो उसकी बड़ी अच्छी बेटी थी, कपड़े भी सीती थी और अफरत बाजी के यहाँ नौकरी करके अपने भाई का दोज़ख भी पाल रही थी। तू अभी नहीं समझेगी निम्मो, माँ ने उसे खुद से करीब कर लिया। बेटों के लिए सब करना पड़ता है, उन्हें अपना बनाना पड़ता है बेटा, उन्हें अहमियत देना पड़ती है। उनके साथ सख्ती करो तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। अपना बनाने के लिए दाना डालना पड़ता है। अगर उसे गोश्त पसंद है बेटा तो उसके लिए सालन गोश्त का ही बना दिया कर, हाँ 2 बोटियों का ही हो। और तू अपने लिए सालन ख़त्म होने पर चटनी से ही लिया कर, इसमें कोई नुकसान नहीं। इससे कोई फ़ायदा भी है। अब वो माँ की आंखों में आंखें डालकर बोली थी, फ़ायदा है बेटा। माँ के अंदर धंसी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। ये मोहल्ले के गंदे गलीस लोग जिनकी आंखों में हर वक्त कबासत नाचती है, ये औबाज गुंडे जहाँ देखते हैं कि बाप है ना भाई, जीना हराम कर देते हैं। हमसे इसीलिए दबते हैं कि तेरा भाई है, वरना और दूसरी लड़कियों की तरह तेरा जीना और फिर अकेले मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी बना दें। शुक्र कि वो तेरा भाई ही है जिसकी वजह से हम गहरी और पुरसकून नींद सोते हैं, वरना रत जगह करने पड़ें। माँ की मसलहतें नम्मो की समझ में मुश्किल ही से आती थीं, तो फरहत बाजी की बातों में ना आया कर। पर माँ नहीं जानती थी उसके शिकवे भी तो बहुत थे, लातादाद थे, बेशुमार थे। भूख के, काम के, नफ़रतों के, तफरीक़ के, घुटन के, ग़ुलामी के। वो फरहत बाजी की सोहबत में रहकर बराबरी में उलझ गई थी। उनका प्यार भरा सलूक, हमदर्दी और मोहब्बत ने निम्मो को संवार सा दिया था, पर इस संवारने में निम्मो खुद कहीं खो सी गई थी। उसका अपना हल्का और फरहत बाजी की दुनिया में जिस तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसी तरह निम्मो की शख्सियत में अजीब से उतार चढ़ाव हुलूल कर गए थे। बताओ अम्मा, फरहत बाजी क्या गलत कहती हैं? वो माँ का बाजू पकड़कर छोड़ना भूल गई। उसकी आंखों में आई नमी माँ से छुप न सकी। तुम बूढ़ी होकर कमा रही हो, बसात भर मैं भी कुछ न कुछ कर देती हूँ। 2 दिन में 1 जोड़ा तो हो ही जाता है। फरहत बाजी के पैसे इस कबूतर खाने का किराया अदा कर देते हैं। इनके दुए हुए कपड़ों से आम मासी नहीं लगती। वो तो अंदर से बड़ी तल्ख हो गई थी, कड़वी भी, कसीली भी। रास्ते में कई दफ़ा राह चलती औरतों ने पूछा, बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उसकी आंखों में बहुत से दिए रोशन हो जाते हैं। अम्मा, क्या जवान बेटे का फ़र्ज़ नहीं कि वो भी कमाए? क्या मजबूरी है? 6 फीट का तंदुरुस्त जवान, तुमने उसका पेट भरकर हराम बना दिया है, लग कर काम नहीं करता। अम्मा, कभी कभी मुफ्त में किसी का पेट भरना भी फ़ायदेमंद नहीं होता। असल में भाई को मुफ्त की रोटियों की आदत पड़ गई है, और अब तुम नहीं दोगी तो वो शहर में बंटने वाले किसी दस्तरखान पर जा बैठेगा। अब की बार निम्मो की आंखों के आंसू अंदर न रुके, ज़ब्त का बंद तोड़कर बाहर निकल आए। फिर ना समझाने वाली माँ की हैसियत रही, न बोलने वाली निम्मो की। कभी कभी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि बावजूद हमारी क़ुरबानियों के, खिदमतों के, सामने वाला पल भर में उधेड़ कर पिछाड़ कर रख देता है, समझा देता है कि हमारी हैसियत क्या थी उसके सामने। माँ थी, सहम कर रह गई। लम्हे भर में एहसास हुआ कि वो तो बहुत ही बेहिस बेटे की माँ थी जो उसके साथ दे रही थी। बेटी को तो उसने कदर ही नहीं की। उसको तो वो हमेशा ही ज़लील वक़ार करती आई थी।
ناقدری کرتی رہی تھی۔ ماں کا چہرہ دکھ سے سفید پڑ گیا، گزرے دنوں کی یاد کے ساتھ سیاہی ماہل ہوتا چلا گیا۔ بیٹا لاڈ ہی لاڈ میں بکڑ کر رہ گیا تھا، بے روزگاری کے باوجود شادی کے لیے اڑ گیا تھا۔ ماں تو اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ بہن کماری ہے، جوان ہے، جو جذبات احساسات اس کے ہیں وہ بھی انہی سے مالا مال ہیں، پر وہ آنکھیں دکھا دکھا کر غرا غرا کر جو للکار رہا تھا وہ زبان کھول ہی نہیں سکی کہ پہلے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دے، بعد میں اپنے سحر پہ سہرا سجا لے۔ اگر وہ زور زبردستی کرتی بھی تو شبیر ماننے والا نہیں تھا۔ جلدی سو جلدی بھی لڑکی والے بھی تیار نہیں تھے، چند دن ماں کی تسلی کے لیے بھی آ گئے تھے، کچھ مہلت تو ملی، پر وہ تو بھگا لانے کو تیار تھا اور وہ لڑکی بھی راضی تھی۔ بھاگنے والے کی گھر کی عزت رکھنے ماں ان کے در پر بھکاریوں کی طرح جا بیٹھی، خدمت کرنے کا وعدہ، لاڈ اٹھانے کا عہد، اور یوں بھگوڑی بننے والی کی عزت رہ گئی۔ ہم جن پر احسان کرتے ہیں، جن کے لیے اپنی انا، عزت، خودداری پس پش ڈال دیتے ہیں، وہی ہمیں اگلے لمحوں میں ایسا سبق بھی دے ڈالتے ہیں کہ نہ عقل قائم رہتی ہے نہ ہوش و حواس۔ ماں نے سوچا تو بہت یقین اعتماد کے ساتھ کہ بہو کی خواہش پوری کی ہے، بڑی چاہ ارمانوں سے بیاہ کر لائی ہے تو ویسا ہی بھرپور محبت والا رویہ بھی ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا تھا اگر بیٹا سمجھدار ہوتا، زندگی میں رشتوں میں توازن قائم رکھتا، پر بیوی اسے بھی سب کی طرح پہلی بار ہی ملی تھی، اور نادان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اگر وہ بہن اور ماں کو بیوی کے سامنے عزت نہیں دے گا تو آنے والی نئی نویلی لڑکی جوتیوں میں پہننے میں دیر نہیں لگائے گی۔ یہی ہوا۔ بیٹے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اسے اگلے ہی دن پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں بہو بن کر نہیں، مال کر بن کر رہنا ہے، ساس اور نند کا کلیجہ چھلنی کرنا ہے، درگت بنانی ہے، چٹکیوں میں مسل ڈالنا ہے۔ ماں نے اب تک کی تمام تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غربت میں بہادری کا دامن تھامے رکھا تھا۔ وہ مضبوطی سے اپنے مرکز پر جمی ہوئی تھی، لیکن بے عزتی نہ سہ پائی۔ بہو کے ساتھ تو بیٹا بھی ساجھیدار تھا۔ جس دن نمو پر ہاتھ اٹھایا، ماں حمایت میں بولی تو کچرے کا ڈبہ ماں پر ہی دے مارا، رہی صحیح کسر چھری سامنے لا کر پوری کی۔ ماں اس رات بہت سے آنسوؤں سمیت سو تو گئی، پر اگلی صبح اٹھی نہیں۔ ہاں البتہ 4 کندھوں کو خود کو اٹھانے کی اجازت دے دی تھی۔ نمو نے چیخ چیخ کر اس وقت تو پورا محلہ جمع کر لیا تھا، سب آ بھی گئے، غریبوں کا محلہ تھا، پل بھر میں تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی، پر مستقل ادھر ادھر آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سناٹے، خاموشیاں، تنہائیاں جیسے اس کا مقدر بن گئی تھیں۔ فرحت باجی کی واحد رشتہ دار ان کی پھپھی کا بھی انتقال ہوا تو وہ 15 دن پہلے ہی سے لاہور میں تھی، لہٰذا وہ گھر میں ہی قید تھی۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری بھابھی نے اس پر ڈال دی تھی۔ نمو نے کچھ کھایا یا نہیں، رات بیٹھ کر گزارتی رہی یا تمام رات آنکھوں میں کاٹتی ہے، کسی کو واسطہ تھا نہ سروکار، کوئی بھی تو پوچھنے والا نہ تھا۔ بھائی بھاوج اپنی دنیا میں مگن تھے، پہلے بھی اب بھی۔ دن تو اس کا کام میں کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جاتا تھا۔ وہ ساری رات میں کئی بار اٹھ بیٹھتی، ٹپ ٹپ گرنے والے آنسو مستقل اس کا تکیہ بھگوتے رہتے۔ بھابھی پلنگ پر بیٹھے بیٹھے ڈھیروں کام کروا کر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ نمو کو ماں بہت یاد آتی تھی، کام تو وہ بھی کرواتی تھی، لیکن ہڈی ہڈی اس کی بھی دکھ جاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی مل کر زندگی کی گاڑی دھکیل رہی تھیں، پر اب تمام کام، تمام بوجھ نمو کے کندھوں پر تھا۔ اب وہ فرحت باجی کو یاد کر رہی تھی، جو جانے کب واپس آتی۔ نمو اندر ہی اندر پگھل کر ختم ہوئی جا رہی تھی، مدھم مدھم سلگ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں وہ یقیناً دکھ سمیٹتے سمیٹتے ماں کے پاس پہنچ جاتی، اگر فرحت باجی نے اچانک ہی اس دن دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہوتا۔ ان کا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، نہ بڑے بیٹے کو توجہ سے سنبھال پا رہی تھیں، نہ گھر کے کام کاج ڈھنگ سے ہو رہے تھے۔ فرحت باجی کے کام پر بھائی نے نہ پہلے احتجاج کیا تھا اور نہ اب اعتراض تھا۔ البتہ بہت خیال رکھنے والی بھابھی نے نخرے دکھا کر 5,000 والی تنخواہ 7,000 کروا کے دم لیا۔ ماں کے مرنے کے بعد شبیر نے ٹھیلا تو لگا لیا تھا، لیکن گھر کا خرچ اس کی بیوی کے مطابق تنگ تھا، اور سب سے زیادہ خرچ نمو کے برش اور صابن پر ہی آتا تھا۔ بقول اس کے نمو کی پہلی تنخواہ ہی بھاوج نے جہیز کے نام پر ہتھیا لی تھی۔ جہیز تو نہ بنا اور نہ ہی بننا تھا۔ پھر نجمہ کی بہنوں کی خوب خوب دعوتیں ہوئیں، پکنک بنائی گئی، اور نمو کی تنخواہ خون پسینے کی کمائی یوں ہی غرق ہوتی رہی۔ نمو نے چپ سادھ لی تھی، ایک لفظ بھی نہیں نکالتی تھی۔ اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ ماں کے سامنے جتنی زبان چلتی تھی اب وہ اتنے ہی لب بند کیے رہتی تھی۔ ہاں اگر ایک لفظ بھی نکالتی
تو بھائی آگ بگولا ہو کر ایسی مٹی پلیت کرتا کہ محلے والے بھی انگوش بدندہ رہ جاتے۔ نمو کو کم سے کم فرحت باجی کے ہاں ہر طرح کا سکون تھا، اور نہیں تو کم سے کم بھابھی کے تانے تشنے اور ہر وقت کی خدمت گزاریوں سے نجات ملی ہوئی تھی۔ فرحت باجی اسے زبردستی کھانا کھلا کر بھیجتی تھیں۔ رات کو وہ تھکی ماندی گھر جاتی، اگلی صبح پھر وہی منزلیں اور وہی راستے۔ زندگی کا وقتی سکون ہمیں مستقبل کے آنے والے بھونچال سے بے خبر رکھتا ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کل تو بہت دور آنے والے اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آنے والے لمحوں سے ناشناسائی رکھتے ہیں تو یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، ایک رحمت ہے، ایک عافیت ہے۔ چند لمحوں بعد کیا ہونے والا تھا فرحت باجی کو خبر تھی، نہ نمو آشنا تھی۔ بخار تو یوں بھی عام ہی ہو جاتا ہے، پر یہ کیسا بخار تھا؟ 2 سال کے منع کو 104 اور پھر کسی طرح کم نہیں ہوا۔ فرحت باجی کے ساتھ نمو بھی حیران اور پریشان ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرتی رہی۔ فرحت کے میاں حیدرآباد میں تھے۔ باجی ارشد بھائی کو مطلع کر دیں، منا تو نڈھال ہو رہا ہے۔ نمو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تو ساری رات ہی رکھتی رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں دوبارہ فون کروں، ویسے وہ چل پڑے ہیں۔ فرحت باجی پریشانی سے پرس میں سے پیسے نکال کر دوبارہ گنتے ہوئے بولی۔ مہینے کا آخر تھا، یوں تو ان کے میاں زندگی کے شادی شدہ سالوں میں زبانی بڑی محبتیں جتاتے آئے تھے، لیکن اکاؤنٹ کبھی جوائنٹ نہیں رکھا۔ پیسے کا لین دین ہمیشہ سے اپنے ہاتھوں میں ہی رکھا۔ نہ شادی کے شروع سالوں میں، نہ اب 10 سال گزرنے کے بعد ایک ایک پیسے کا حساب مانگتے تو لگتا کہ سالانہ آڈٹ کی جگہ روزانہ آڈٹ ہو رہا ہے۔ آفرین تھی فرحت باجی پر، صبح سے شام تک ایک ایک پیسہ کاپی پر لکھ کر روزانہ میاں کے حوالے کرتی رہی تھیں، کیونکہ اگر 98 روپیہ بھی کم پڑ جاتا وہ ماں بہن ایک کرنے کے عادی تھے۔ میں منع کو سامنے والے اسپتال سے دکھا کر آتی ہوں، تم جب تک صفائی اور کھانے سے فارغ ہو لو۔ فراز 1 بجے تک اسکول سے آ جائے گا، تب تک میری واپسی بھی ہو جائے گی۔ فرحت باجی نے احتیاطاً جمع کیے ہوئے پیسے گلدان سے الٹے اور رکشہ منگوا کر چلی گئیں۔ نمو صفائی کے بعد کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ اب بھی فرحت باجی کا اتا پتہ نہیں تھا، اور اب جب فون آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ منع کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ تم فراز کو کھانا کھلا کر سلا دینا اور دعا بھی کرنا نمو۔ پریشان فرحت باجی نے فون رکھ دیا۔ اس نے کپڑے بھی دھو لیے، روٹیاں بھی پکا لی۔ فراز کے آنے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ کپڑے دھو کر خود بھی نہانے چلی گئی۔ فرحت باجی نے ہی اسے صاف ستھرے رہنے کی تربیت دی تھی، اور وہ روزانہ ہی گھر کے کام کاج سے فرصت پا کر نہانے چلی جاتی تھی۔ ٹیبل سیٹ کر کے وہ فراز کی آمد کے منتظر تھی۔ فراز کھانا اس کے ہاتھوں سے ہی کھاتا تھا۔ ماں کو تو اب اس نے بالکل ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر کام میں اسے عادت ہو گئی تھی، بس نمو باجی کی طرف ہی دیکھتا تھا۔ نمو بے تحاشا مسکراتی چلی گئی۔ یہ بچے بھی عجیب چیز ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ بڑی لاؤبالی عمر ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی، سننے کی، نہ محسوس کرنے کی، لیکن یہ سب سچ نہیں۔ نفرت اور محبت کی پہچان کرنے میں بچوں کی حص ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر نمو سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی تو وہ بھی ڈانٹ چھڑکنے میں پیش تھا۔ دروازے کی گھنٹی نے نمو کی توجہ بانٹ لی۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے چونک گئی۔ فراز نہیں، کوئی اور تھا۔ اس نے دروازے سے جھانکا، ارشد بھائی کھڑے تھے۔ فرحت باجی اسپتال میں تھی، اب ارشد بھائی بھی آ گئے تھے۔ ان کی آمد اس کے لیے بے شک تسلی کا باعث تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ گھر میں فرحت باجی موجود نہیں ہوں اور وہ اور ارشد بھائی گھر میں اکیلے ہوں۔ عجیب سی ہچکچاہٹ اور تذبذب کا شکار نمو نے دروازہ کھول دیا۔ بھائی منا اسپتال میں ہے، اس نے اطلاع دی۔ حیرت بھی ہوئی، وہ بچے کی بیماری کا جان کر بھی ادھر ہی چلے آئے تھے۔ ہاں، مجھے فرحت نے بتایا تھا، کراچی کے قریب تھا، سو پیسے لینے گھر چلا گیا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ 2 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ ارشد بھائی ہنستے مسکراتے ہی رہتے تھے۔ معصوم نمو اس مسکراہٹ سے کیا نتیجہ اخذ کرتی۔ تم میری الماری سے میرے کپڑے نکال دو، میں منہ ہاتھ دھوتا ہوں۔ وہ غسل خانے کی طرف چل دیے۔ نمو ان کے کمرے سے کریم کلر کا شلوار قمیض نکال لائی۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں ارشد بھائی؟ وہ اس کے قریب ہو گئے، جیسے یہ لفظ ان کے لیے نیا ہو، پہلی مرتبہ سنے ہوں۔ کھانے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی پیچھے ہو گئی، اور پیچھے۔ تم سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے قمیض شلوار کے بجائے اسے جکڑ لیا تھا۔ نمو نے بہت سے واسطے دیے، اللہ کے، رسول کے، اور شیطان کو ان سب چیزوں سے غرض ہے نہ واسطہ۔ شیطان تو تھا ہی نافرمان، اب بھی نافرمان ہو گیا تھا، اپنی شیطانیت سمیت نمودار ہوا تھا۔ نمو کچھ بھی نہ کر پائی۔ ایک نازک کمزور لڑکی اور ایک مضبوط مرد، وہ بھی جس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ وجود میں شیطانیت اتر آئی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، کمینے انسان، مجبوری چلائی، چیخی، بے کسی بلبلا دی، کچھ نہ ہو سکا، کچھ نہ کر سکی۔ فرحت باجی کو بتاؤں گی، محلے والوں کو بتاؤں گی۔ فرحت باجی کو، محلے والوں کو، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لٹ رہی تھی اور لٹ گئی تھی۔ وہ بے دم بے ست ہو گئی۔
وہ فرحت کو بتائے گی، محلے والوں کو بتائے گی؟ شیطان جانتا تھا، سمجھتا تھا وہ خاموش ہو جائے گی، آنا چھوڑ دے گی، زبان بند کرے گی، ماں تھی نہ باپ، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ لیکن اگر اس نے فرحت کو بتا دیا، محلے والوں کو پتہ چل گیا، یہ تو سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ بربریت کو زبان بند کرنے کے طریقے بھی معلوم تھے۔ پچھلے دنوں پیٹرول نایاب تھا تو وہ ایک کین میں کچھ پیٹرول رکھ لیا گیا تھا وقت ضرورت کام آنے کے لیے۔ تو اس وقت سے زیادہ ضرورت کون سی ہو سکتی تھی؟ چند لمحوں بعد گھسیٹ کر لائے گئے نیمو بے سوت نیم مردہ نیمو آگ کے شعلوں کی نظر تھی۔ 86% جلنے والی نیمو بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ فرحت باجی حیران تھی، نیمو کیسے جل گئی؟ پیٹرول کا ڈبہ اسٹور میں تھا، نیمو صحن میں جلی تھی۔ اسے کس نے جلایا؟ اس کی سوچ زبان نہ کھول سکی۔ فراز 7 سال کا بچہ تھا۔ اس نے نیلی قمیص میں کسی کو بھاگتے دیکھا تھا۔ نیلی اور کالی 2 شرٹیں ارشد کے اٹیچی کیس میں فرحت نے خود ہی رکھی تھیں۔ ہوگا کوئی بیٹا، مشرقی بیوی کا سب کچھ شوہر ہی ہوتا ہے۔ 2 بچوں کو لے کر وہ کہاں کس در پر جاتی؟ بھائی نہ ماں نہ باپ، ساری عمر کہاں گزرتی؟ کیسے گزرتی؟ اس کے بچوں کا سائبان چھن جاتا، سر سے چادر اتر جاتی، اسے کون سہارا دیتا؟ رہ گئی نیمو تو اب وہ ہوش و خرد کی دنیا سے آزاد تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق 86% جلنے والی نیمو موت کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اب وہ بیان دینا تو درکنار، آہ کے قابل بھی نہیں تھی۔ نیمو کو اس وقت ہوش تھا، تھوڑا تھوڑا درد سے چیختے چیختے بتایا تھا، اسے صاحب نے چلایا ہے، ہم پولیس کو بتائیں گے، وہ خود ہی اگلوائے گی۔ اس کی بھابھی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ارے وہ تو اتفاق تھا، مجھے 10,000 روپوں کی ضرورت تھی جو میں وقت پر پہنچ گئی۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بیان دے رہی تھی۔ فرحت ٹھنڈی پڑ گئی۔ فرحت باجی کے زیور نے نیمو کی بھابھی کا منہ اتنی جلد کیسے بند کر دیا؟ فرحت باجی تو یقین نہ کر پائیں۔ آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، اگر یہ بیان دے دے تو میں جلدی چلی جاؤں۔ یونیفارم میں ملبوس تیسری عورت بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ بیان دینے والی نے اچانک ہی آنکھیں کھول دی تھیں۔ بی بی بتائیں کیسے جلی آپ؟ لب پھڑپھڑائے اور بس۔ بتایا نا باجی، کھانا پکاتے میں آگ لگ گئی۔ اگر اپنی فرحت باجی گھر میں نہ ہوتی تو یہ چولہے کے پاس ہی جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ نیمو کی بھابھی کی درد بھری آواز فرحت باجی کی حمایت میں سنائی دی۔ میں نے اس بد نصیب کو کئی بار منع بھی کیا تھا کہ دوپٹہ پہن کر کچن میں نہ جایا کر۔ فرحت باجی کی آواز میں اس نے کبھی اتنی مصنوعیت نہیں سنی تھی۔ آگ اتنی تیزی سے بھڑکی کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ وہاں 100% افسوس تھا۔ نیمو نے کھلی آنکھوں سے بولنا چاہا، زبان تو بے طاقت تھی، مفلوج ہو چکی تھی۔ پلہ رستی پلکیں بھی ڈوبنے لگیں۔ انصاف کی امید نہ ہو تو کہے ہوئے الفاظ بے معنی بے وزن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو آہ کی بھی طاقت سلب ہو گئی تھی۔ فرحت باجی اور اس کی بھابھی نے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہ بولی نہ بولے گی، منٹوں کی مہمان ہے، چلو میں چلتی ہوں، ادھر بھی حاضری دینی ہے۔ غریب اور کمزور نیمو نے تو پہلے ہی درد سے کرہاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے میں عافیت جان لی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔